حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، جو سارے جہان کا رب ہے، تمام مخلوقات اور کل کائنات کا تنہا اور اکیلا خالق، رازق، مالک اور مدبر ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں۔ وہ ایک ہے اپنی الوہیت میں، اپنی ربوبیت میں، اپنے اسماء اور صفات میں، اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور بے شمار بے انتہا صلاۃ و سلام نازل ہو اللہ کے آخری نبی اور رسول محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو کہ رحمت للعالمین ہیں، خاتم النبیین اور سید المرسلین ہیں، جن کے ہاتھوں اللہ رب العالمین نے اپنے دین اسلام کو مکمل فرمایا، جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے دنیائے انسانیت کو ہدایت کا راستہ دکھایا۔ رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں آپ پر اور آپ کے آل اطہار پر اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ہم میں سے بہت سارے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ سمجھتے ہیں کہ ایک بار ہم ایمان لے آئے اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لیے تو ہم کامل و مکمل مومن ہو گئے اور جہنم سے ہمیں آزادی کا پروانہ مل گیا اور جنت میں داخلے کی سرٹیفکیٹ ہم نے حاصل کر لی۔ اب چاہے ہمارا عقیدہ جیسا بھی ہو اور عمل جیسا بھی ہو، توحید کا عقیدہ ہو یا نہ ہو، نیک عمل ہو یا نہ ہو، ہمارے عقیدہ و عمل میں شرک و بدعت ہی کیوں نہ پایا جاتا ہو، ہماری عملی زندگی بے دینی ہی پر کیوں نہ گزر رہی ہو، ہمارے اندر حلال و حرام کی تمیز ہی کیوں نہ مٹ گئی ہو، ہماری زندگی میں حسن اخلاق کے بجائے بدخلقی ہی کیوں نہ گھر کر گئی ہو، ہمارا عقیدہ جیسا بھی ہو، عمل جیسا بھی ہو، ہماری عملی زندگی جیسی بھی ہو، ہمارا اخلاق جیسا بھی ہو، ہمارا معاملہ جیسا بھی ہو، ہم ایمان والے ہیں، ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو ہم جنت کے مستحق ہو گئے، ہر حال میں ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے اور ہمارا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ محترم حضرات، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہمارا دین اسلام عمل کا دین ہے، بغیر عمل کے ایمان فائدہ مند نہیں ہو سکتا۔ ایمان اور عمل دونوں لازم و ملزوم ہیں، بلکہ عمل ایمان میں داخل ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ عمل نہیں تو ایمان بیکار ہے۔ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل ضروری ہے، عمل کے بغیر نجات نہیں مل سکتی۔ نجات کے لیے ایمان اور عمل دونوں ضروری ہے۔ یہ تو گمراہی کا عقیدہ ہے، ایک گمراہ فرقہ ہے جس کا نام ہے مرجئہ، اس کا یہ عقیدہ ہے، اس کا یہ ماننا ہے کہ ایک بار ایمان لے آئے تو بس اب یہ کافی ہے، اب جو چاہو کرو۔ بے عملی سے، نیک عمل سے دوری سے، برائیوں سے، گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ تو یہ گمراہ کن عقیدہ ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ اگر نیک اعمال ہوں
تو ان کے کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان میں مضبوطی آتی ہے۔ اگر انسان برائی کے کام کرتا ہے، گناہ کے کام کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، تو اس سے ایمان پر بہت فرق پڑتا ہے، ایمان گھٹتا ہے، ایمان کا نقصان ہوتا ہے۔ یہ ہمارا ایک مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل بھی کیا جائے۔ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ایک طرف تو ہم فخریہ طور پر یہ بیان کرتے ہیں، اور یقیناً فخر ہونا چاہیے کہ ہمارا دین دین اسلام ہے، ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے، ہمارے پاس توحید کی نعمت ہے، ہمارا دین اسلام حسن اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، ہمارے دین اسلام میں حلال و حرام کا نظام اور قانون موجود ہے، ہمارا دین اسلام ہمیں اپنے معاملات کو صاف رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ تو ایک طرف تو ہمارا یہ دعویٰ ہے، اور بالکل صحیح دعویٰ ہے، اور فخریہ طور پر ہم اس کا اظہار کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، لیکن بڑے افسوس کا مقام ہے کہ جب ہم مسلمان اپنی عملی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا عمل ہمارے اس دعوے کا ساتھ نہیں دیتا ہے، ہمارے معاملات بہت برے ہیں، ہمارا اخلاق بہت گرا ہوا ہے، بلکہ ہمارے عقیدہ اور عمل میں بھی گمراہیاں، شرکیات اور بدعتوں کا دخل ہو چکا ہے۔ تو ہم جو دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا، توحید کا، ہمارا عمل، ہمارا معاملہ، ہماری عملی زندگی اس کا ثبوت بن کر دنیا والوں کے سامنے نہیں آتی ہے، جس کی وجہ سے دنیا والے ہم مسلمانوں کی بدعملی کو دیکھ کر، بد اخلاقی کو دیکھ کر، بد عقیدگی کو دیکھ کر اسلام سے متنفر ہوتے جا رہے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں ان کی غلط فہمیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جو دعویٰ کرتے ہیں اپنے عمل سے اس کو ثابت نہیں کر پاتے ہیں۔ ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا عمل بھی ویسا ہونا چاہیے۔ ایمان کا ہم دعویٰ کریں لیکن ہماری زندگی میں بے دینی ہو، بے عملی ہو، بد اخلاقی ہو، بد عقیدگی ہو، ہمارے معاملات اچھے نہ ہوں، ہماری عملی زندگی میں بے ایمانی کا مظاہرہ ہو اور دنیا والے اس کو دیکھ رہے ہوں، تو کیا اثر جائے گا، کیا پیغام جائے گا؟ دین اسلام ایمان اور عمل کا نام ہے۔ جیسے ایمان ضروری ہے ویسے ہی عمل بھی ضروری ہے۔ پہلے ایمان پھر عمل، دونوں لازم و ملزوم ہیں، دونوں ایک ساتھ ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں گے تو جگہ جگہ پائیں گے ایمان کے ساتھ عمل کا بھی ذکر آیا ہے، جگہ جگہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور نیک اعمال کیا۔ اگر عمل کی وجہ سے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور ایمان کافی ہے نجات کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے بار بار ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کا ذکر کیوں کیا ہے؟ 36 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں اور عمل کرنے والوں کے بارے میں کہا ہے کہ وہ فائز المرام ہوں گے، وہ کامیاب ہوں گے، انہیں جہنم سے نجات ملے گی، جنت میں ان کا داخلہ ہوگا، فوز و فلاح حاصل کرنے والے ہیں۔ 36 جگہوں پر قرآن مجید میں اس طرح کا بیان آیا ہے کہ جہاں فوز و فلاح کی بات کی گئی ہے، نجات کی بات کی گئی ہے، کامیابی کی بات کی گئی ہے، تو کس کے لیے؟ یہ نہیں کہا کہ ایمان والوں کے لیے بس، بلکہ ایمان والوں کے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ نیک عمل کرنے والوں کے لیے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ مثال کے طور پر سورہ عصر کو دیکھ لیں، جو ہر ایک کو یاد ہے، اس میں بھی جو اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن نقصان اور خسارے سے بچنے کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے جو اوصاف بیان کیے ہیں، جو شرطیں بیان کی ہیں، اس میں دوسرے نمبر پر عمل صالح کا تذکرہ ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہاں پر ایمان کے ساتھ نیک اعمال کا تذکرہ آیا ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ صرف ایمان کافی نہیں ہے، نجات کے لیے ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی اتنے ہی ضروری ہیں۔ سورہ 3 کا آپ مطالعہ کر لیں، سورہ 3 میں بھی اللہ رب العالمین نے یہی کہا ہے، ایمان کے ساتھ عمل کا بھی ذکر کیا ہے۔
इल्ला अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, वहां भी इसका जिक्र आया है। तो इन तमाम आयतों से मालूम होता है कि ईमान के साथ साथ अमल भी ज़रूरी है। अगर हमारे अमाल अच्छे नहीं होंगे तो हमारा ईमान इस काबिल नहीं होगा कि सिर्फ उसकी वजह से हम जन्नत के मुस्तहिक हो जाएं और जहन्नम और उसके अजाब से और क़यामत के दिन के हिसाब किताब से बच जाएं। ये गलत फहमी है, ये खाम ख्याली है। ईमान के साथ साथ अमल लाजमी शर्त है नजात के लिए, फौज व फलाह के लिए और कामयाबी के लिए। मुहतरम हजरात, हकीकत यह है कि हम उस वक्त तक हिदायत याफ्ता नहीं हो सकते, इनाम याफ्ता नहीं हो सकते, जब तक कि हमारे अंदर ईमान के साथ साथ अमल भी ना हो। इल्म के साथ साथ अमल भी होना चाहिए। ईमान इल्म है तो अमल भी जरूरी है उस इल्म पर अमल करने के लिए। जब तक हमारे अंदर इल्म और अमल दोनों नहीं होगा, ईमान और अमल दोनों नहीं होगा, तब तक हम अपने आप को हिदायत याफ्ता नहीं कह सकते और तब तक हम अल्लाह ताला के दुनिया और आखिरत में इनामात के काबिल और मुस्तहिक नहीं हो सकते। दिन रात हम सूरह फातिहा की तिलावत करते हैं, हर नमाज में, हर रकात में हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं। सूरह फातिहा हमें ये दर्स देती है, हमें ये पैगाम देती है कि हिदायत का रास्ता इल्म और अमल दोनों का रास्ता है। हिदायत का रास्ता इल्म और अमल का रास्ता है। इल्म नहीं तो हिदायत नहीं, अमल नहीं तो हिदायत नहीं। हिदायत पाना है और इनाम पाना है तो इल्म भी जरूरी है, अमल भी जरूरी है। अगर इल्म नहीं होगा तो उसकी वजह से गुमराही आएगी, इंसान सही को गलत समझने लगेगा, इंसान बातिल को हक समझने लगेगा, सही और गलत की तमीज नहीं होगी, अच्छे और बुरे का फैसला नहीं हो पाएगा। जिहालत की वजह से, इल्म ना होने की वजह से गुमराही पैदा होती है। जैसा कि नसारा गुमराह हो गए। नसरानियों के यहां गुमराही क्यों आई? उन्होंने दीन का सही इल्म हासिल नहीं किया और दीन का सही इल्म हासिल किए बगैर उन्होंने अमल पर जोर दिया। उनके यहाँ अमल बहुत पाया जाता था और आज भी पाया जाता है, लेकिन दीन का सही इल्म नहीं है। उनके पास ईमान और अकीदा तौहीद नहीं है, वो शिर्क करते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में उनका अकीदा, उनका ईमान शिर्क का अकीदा है। तो उन्होंने दीन का सही इल्म हासिल नहीं किया, अकीदा तौहीद की तालीम हासिल नहीं की, जिसकी वजह से वो गुमराही में पड़ गए। जबकि दूसरी तरफ यहूदियों का हाल ये था कि उनके पास दीन का सही इल्म तो था, वो सब कुछ जानते थे, सही गलत, तौहीद और शिर्क सब के बारे में उनको पता था, लेकिन वो जानबूझकर सरकशी करते थे, इल्म के मुताबिक अमल नहीं करते थे। उनका कसूर ये निकला कि उन्होंने इल्म के मुताबिक अमल नहीं किया, उनकी जिंदगी में अमल नहीं पाया गया। इल्म कुछ और कहता था, उनका अमल कुछ और था, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो गज़ब इलाही के शिकार हो गए, उन पर अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ। और जब हम सूरह फातिहा की तिलावत करते हैं, सूरह फातिहा में हम अल्लाह से दुआ करते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तो हम इसी चीज की दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें सीधा रास्ता दिखा, सीधे रास्ते पर चला, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, हिदायत याफ्ता लोगों का रास्ता, इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता, नबियों का, सिद्दीकीन का, शुहदा का, सालिहीन का रास्ता, उनके रास्ते पर हमें चला, उनका रास्ता हमें देखा, हमारी सही रहनुमाई कर। हम अल्लाह से सूरह फातिहा में दुआ करते हैं और ये भी दुआ करते हैं कि जो लोग गुमराह हो गए हैं, जिन पर अल्लाह का गजब नाजिल हुआ है, उनका रास्ता हमें ना देखा, उनके रास्ते पर हमें ना चला, उनके रास्ते पर चलने से हमें बचा। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन में क्या है? जिन पर अल्लाह का गजब नाजिल हुआ यानी यहूद, और जो गुमराह हो गए यानी नसारा, इन दोनों को रास्ते से हमें बचा। हम अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं। तो नसारा इसलिए गुमराह हो गए कि उनके पास इल्म और सही ईमान नहीं था, और यहूदियों पर अल्लाह का गजब इसलिए नाजिल हुआ, अल्लाह की फटकार इसलिए आई कि ईमान के मुताबिक उनका अमल नहीं था, इल्म के मुताबिक उनका अमल नहीं था। अगर हम चाहते हैं कि हमें हिदायत और इनामात अल्लाह की तरफ से मिले, तो उसके लिए जरूरी है कि हमारे पास ईमान, इल्म और अमल सब होना चाहिए। तो ये समझना कि इल्म काफी है, ईमान काफी है और अमल उतना अहम नहीं है, ये समझना बहुत बड़ी गलतफहमी है। या ये समझना कि अमल ही काफी है, अमल जरूरी है, इल्म हो या ना हो
ایمان جیسا بھی ہو یہ بھی غلط ہے. یاد رکھیں دونوں ضروری ہے، علم بھی اور عمل بھی. ایمان اور عمل دونوں ضروری ہے، اس کے بغیر نجات ممکن نہیں، فوز و فلاح حاصل نہیں کر سکتے. محترم حضرات، ہماری یہ شکایت ہے کہ ہم مسلمانوں کی زندگی اچھی نہیں گزر رہی ہے. یہ شکایت زبان زد عام ہے کہ موجودہ دور میں مسلمانوں کی زندگی ناگفتہ ہے، بیان کے قابل نہیں ہے. آخر ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ایمان اور ہمارے عمل کے اندر کمی پائی جاتی ہے. ہمارے یہاں بے دینی پائی جاتی ہے، بے عملی پائی جاتی ہے. جب تک ہم ایمان اور عمل میں کھڑے نہیں اتریں گے تب تک ہماری دنیا کی زندگی بھی درست نہیں ہو سکتی. آخرت تو دور کی بات ہے، ہماری دنیا بھی نہیں بن سکتی جب تک کہ ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہوگا اور جب تک کہ ہمارے پاس ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کی دولت نہیں ہوگی. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ جو بھی نیک عمل کرے گا بشرطے کہ وہ مومن ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو ہم اس کو بہترین زندگی عنایت فرمائیں گے. اللہ رب العالمین نے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ بہترین زندگی ان مردوں اور عورتوں کو ملے گی جن کے پاس ایمان بھی ہوگا اور نیک عمل بھی ہوگا. اس کا مفہوم مخالف یہ ہوا، الٹا مفہوم یہ ہوا کہ اگر ایمان یا عمل سے ہماری زندگی خالی ہوگی تو ہمیں اچھی زندگی نصیب نہیں ہو سکتی. دنیا کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے اور آخرت کے بارے میں بھی، دنیا کی زندگی ہو یا آخرت کی زندگی ہو، اگر اچھی زندگی ہم چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایمان و عمل ضروری ہے. اچھی زندگی سے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین ہمیں اور اجر عظیم سے نوازے گا. اللہ نے فرمایا کہ ہم انہیں بہترین بدلہ دیں گے، بہترین اجر دیں گے. تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ ایمان و عمل دونوں ضروری ہے. لہٰذا ہمیں کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، نہ علم و ایمان کے تعلق سے نہ ہی عمل کے تعلق سے. ہم کوشش کریں کہ ہمارے اندر ایمان بھی ہو اور عمل بھی ہو تاکہ ہم نجات پا جائیں اور فوز و فلاح ہمیں حاصل ہو. دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے، علم کی، ایمان کی اور نیک اعمال کی، اور اس کی برکت سے ہمیں دنیا اور آخرت کی اچھی زندگی نصیب ہو. اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.